حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا جو اس سند کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے پڑھی گئی، گرچہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا. حدیث کے الفاظ بڑے جامع ہیں. 4 چیزیں اس میں بتلائی گئی ہیں اور ان 4 چیزوں کا جو صلہ ہے اور ان 4 باتوں پر عمل کرنے کا جو اللہ کی طرف سے بدلہ ہے وہ بہت بڑا بدلہ ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل. اور آدمی کے تمام اعمال کا جو محور ہے اور مرکز ہے اور جس کی خاطر آدمی عمل کرتا ہے وہ یہی چیز ہے. ہر ایمان والی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے عمل سے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، کوئی بھی اس کا عمل ہو، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اچھا بدلہ ملے. اور اچھا بدلہ کیا ہے؟ آخرت میں جنت کی صورت میں اللہ پاک جو دے گا وہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا اس کا بدلہ ہے. تو حضرت ابو یوسف ان کی کنیت ہے اور عبداللہ بن سلام ان کا نام ہے. یہ یہودیوں کے عالموں میں بہت بڑے عالم تھے اور یہ تورات کے جو ہے حافظ بھی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات ہے، پہلی مرتبہ جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، جب آپ کی ہجرت کے بعد شہرت ہوئی اور نزدیک کے اور دور و دراز کے علاقوں میں یہ بات ہوئی کہ مدینے میں آخری نبی آئے ہیں، تو چونکہ وہ اپنی کتاب میں آپ علیہ السلام کے اوصاف جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے کہا کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اپنی اولاد کو پہچاننے میں آدمی بھول نہیں کرتا. تو اس طرح سے آپ کے اوصاف کو دیکھ کر، آپ کی صفتوں کو دیکھ کر جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں بیان ہوئی تھی، ان کو پڑھ کر وہ لوگ آپ کو اس طرح سے پہچانتے تھے. تو ان کے کانوں میں بھی جب یہ بات پہنچی کہ مدینے میں آخری نبی آئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم خود عالم آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے اتنا شعور تو دیا، اتنی سمجھ تو دی ہے کہ اگر اچھی بات ہوگی تو لے لیں گے، بری بات تو چھوڑ دیں گے، اس میں کیا زبردستی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور جب میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا تو یہ الفاظ میرے کانوں میں آئے. آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. وطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑو. وصلوا الناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ نیند میں ہو، یعنی نماز تہجد یا رات کی نماز. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تم کو جنت میں داخل کر دے گا. جیسا کہ رب تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا ادخلوها بسلام آمینین، یعنی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ
اور امن و سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں جاؤ۔ چار چیزیں اس حدیث میں بیان ہیں۔ پہلی چیز افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ بخاری کی روایت میں ہے علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اب یہ سنت مفقود ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ سلام صورتوں کو ہوتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ کو سلام کروں گا، آپ کو نہیں پہچانتا میں آپ کو سلام نہیں کروں گا۔ حالانکہ ظاہری حالت کے اعتبار سے پہچان میں آ رہا بندہ ہے کہ مسلم بندہ ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، سمجھ میں آ رہا، لیکن وہ میرے پہچان کرنے میں کیوں سلام کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اور اس کی فضیلت آپ نے کیا بیان کی کہ جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے آپس میں محبت نہیں کرو گے، اور جب تک تم آپس میں تمہارے لیے آپس میں محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سلام ہے، کہ جب تم سلام کرو گے ایک دوسروں کو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، دل کی کدورت اور نفرت ختم ہو جائے گی، اور فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ راستے میں کھیلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے ہوئے گزر جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ صحابہ کے بیان میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ چلو بازار چلیں، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بازار میں آپ کو کیا کام ہے؟ کہا کہ کام تو کچھ بھی نہیں، کچھ نیکیاں کما کر آئے، کچھ مسلمانوں کو سلام کر کے آئیں گے۔ تو محض سلام کرنے کی غرض سے وہ بازار میں اور اس طرح سے چوپایوں پہ نکل جایا کرتے تھے۔ وَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور کہا کہ کھانا کھلاؤ۔ یہ بہت بڑا اجر ہے قرآن میں، حدیث میں، خیرات میں سب سے مقدم جو چیز ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ پیسے دینے کا نمبر، مال دینے کا نمبر اس کے بعد کا ہے۔ سب سے پہلا جو نمبر ہے نیکیوں میں وہ کھانے کا کھلانا ہے، آدمی کو کھانا کھلانا۔ یہ سنت بھی تقریباً جگہ سے مفقود ہو چکی ہے کہ کتنے لوگ ہیں، ہم سب کو پہچانتے ہیں کہ سب مقیم ہے، لیکن ایک نیا چہرہ ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسافر ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس کی خیر کہ پوچھتے پہ تم کھانا کھائے یا آپ کو کھانے کی حاجت ہے؟ نہیں، سلام پڑھے، سلام کرے نکل گئے، سلام کرے نکل گئے، سلام کرے نکل گئے۔ تو جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے جہنم میں جانے کے بعد کہ تم کس گناہ کی پاداش میں جہنم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے اور محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے اللہ نے ہم کو یہاں جہنم میں ٹھوس دیا ہے۔ تو وَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا نیکیوں میں سب سے مقدم، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑنا۔ تھوڑی سی بات کے لیے، تھوڑی سی نفرت کے لیے، تھوڑی سی عداوت میں لوگ جو ہے رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی بھائی کا نہیں رہتا، بھائی بہن کی نہیں رہتی ہے، کچھ ذاتی مفاد کے لیے اور دنیاوی اغراض کے لیے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ رحم جو ہے اللہ کے عرش سے لٹک جائے گا اور اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو جوڑے رکھ، یعنی تو اس پہ رحم کر، اور جس نے مجھ کو توڑا تو اس کو توڑ دے، یعنی اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ آپس میں رحم کرنا، رشتہ داروں میں ایک دوسروں کو معاف کرنا، ایک دوسروں سے درگزر کرنا، یہ بھی بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کا کام ہے۔ وَصَلُّوا النَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت جو ہے اللہ کی عبادت کرنا، بالخصوص نماز کا ادا کرنا، یہ بھی بہت اعلیٰ اور عمدہ کام ہے کہ آدمی کو جتنی بھی نصیب ہو جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، وہ بہرحال نماز پڑھے، چونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلا، وَصَلُّوا النَّاسُ نِيَامٌ سے یہ پتہ چلا کہ کچھ عبادتیں بندے کو ایسی ضرور کرنی چاہیے کہ عابد اور معبود دونوں کو ہی پتہ رہے۔ عبادت جس کی جا رہی یعنی اللہ اور وہ بندہ، یہ دونوں کو پتہ چلے، باقی تیسرا کوئی اس پر گواہ نہ رہے۔ اب رات کی عبادت ہے، آپ راتوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں، کس کو پتہ چل رہا ہے؟ جو ہے آپ کے رب کے اور آپ کے۔ تو کچھ خفیہ عبادتیں، کچھ خاموش عبادتیں ایسی ہونی چاہیے آدمی کے نام اعمال میں کہ جو رب کو راضی کرنے والی ہو اور جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، اگر تم 4 کام کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک